الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دوستان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم اور حالات وقت اور تقاضے کے مطابق اس پر معلومات حاصل کرنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ وہ ہے تعدد ازواج اور اس کی حکمت، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سے زیادہ جو نکاح فرمائے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ چونکہ اس وقت اس ایشو پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراضات بھی لوگ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے عاشقان رسول تک یہ علم پہنچانا میں نے ضروری سمجھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعدد نکاحوں کی حکمتیں کیا رہی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نہایت ہی توجہ کے ساتھ یاد رکھنے کی نیت سے گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول پیدا نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں ماننا ضروریات دین میں سے ہیں، نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ جو ہو سکنے میں بھی شک کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ یہ اتنا قطعی اور ضروریات دین میں سے یقینی عقیدہ ہے۔
جو اتنا تو کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آئے گا، مگر آ سکتا ہے، جو اس سکتا ہے کو مانتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں درجنوں صفحات پڑھ کر کے تمہیں ایک لائن میں بتا رہا ہوں کہ نہ ہوا آخری نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اب قیامت تک کے لیے دین بھی ہمارے نبی ہی کا دین آخری دین ہے۔ اگلے انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایک نبی تشریف لے جاتے تھے تو ان کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے، بلکہ ایک ہی زمانے میں زمین کے الگ الگ ملکوں، صوبوں اور علاقوں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ شام میں الگ نبی ہیں، مصر میں الگ نبی ہیں، ان کی نبوت کا علاقہ یہ ہے، ان کی نبوت کا علاقہ وہ ہیں۔ تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے، یا ایک ہی زمانے میں زمین کے الگ الگ علاقوں میں کئی انبیاء کرام ہوتے تھے، مگر اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا علیہ تحیت و ثنا کو ختم نبوت کی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی آخری مہر ہمارے نبی کی ختم نبوت کو بنایا ہے۔ تو جب وہ دین آخری، نبی آخری، تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی امت کو عمل کرنے کے طریقے دینے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ سب کچھ عطا فرما کر گئے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا رہ جاتا دین کا کہ قیامت تک امت کو اس بات کی ضرورت پڑتی اور معاذ اللہ نبی نے اس بارے میں رہنمائی نہ دی ہوتی، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ اس بارے میں انہوں نے رہنمائی نہیں دی تو اب اس رہنمائی کے لیے نیا نبی آ سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا۔ اصل میں ہم نے ہمارے دین کو بھی سمجھا نہیں ہے صحیح طریقے پر۔ ہمارا دین جس طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو پہلے وضو کر لو، قبلہ طرف چہرہ کرو، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھو، پھر قرات کرو یا امام کی قرات سنو یا چپ رہو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، حج کے لیے جاؤ تو احرام کہاں سے باندھو، کیا پڑھ کے باندھو، طواف کس طرف سے شروع کریں، کتنے پھیرے لگائیں، طواف کے بعد کیا کریں، صحیح کیسے کریں، کتنے پھیرے لگائیں، زکوٰۃ دیں، کون دے، کتنی دے، کس کو دے، کس مال میں سے دے، یہ سب تو لوگ جانتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اس دین نے جہاں ان عبادتوں کے بارے میں کامل رہنمائی دی ہے، وہیں پر ایک مرد کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک چھوٹے کو بڑے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک بڑے کو چھوٹے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسان کو کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، دکاندار کو دکانداری کیسے کرنی ہے، کپڑے پہننے ہیں تو کتنے پہننے ہیں، کپڑے پہننے ہیں تو کون سا کپڑا پہننا ہے۔ اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر گوشے کی کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی مذہب اسلام عطا فرماتا ہے۔
اور وہ سب کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام بتا کر گئے ہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسا روشن دین دے کر جا رہا ہوں جس کی راتوں میں بھی اتنا اجالا ہے جتنا دن چمکتا ہے۔ دن سورج نکلنے سے جیسا روشن ہوتا ہے، میری امت کے لیے راتوں کو بھی میں نے اتنا ہی روشن کر دیا ہے۔ ان کے لیے کہیں اندھیرا رکھا ہی نہیں ہے کہ تم اندھیرے میں چلو تمہارا قدم ڈگمگا جائے، تم اندھیرے میں چلو اور تمہارا قدم پھسل جائے۔ ایسا کہیں سرکار فرماتے میں نے اندھیرا رہنے ہی نہیں دیا، میں نے تمہارے لیے ایسی تعلیمات چھوڑی ہے کہ آئے تو سرکار 1450 سال پہلے تھے جب لائٹ نہیں تھی، جب اس طرح کا میڈیا کا دور نہیں تھا، جب اس طرح سے ہوائی جہاز اور ٹرینیں نہیں تھی، اس دور میں جو پتھروں کا دور کہا جاتا ہے، مگر اس دور میں حضور نے جو امت کے لیے رہنمائی کے اصول دیے تھے، آج کے دور میں بھی انسانی زندگی گزارنے کے لیے سب سے سکسیس اور سب سے زیادہ انسانیت کے لیے عزت والے اور کارآمد اصول وہی ہیں جو حضور نے 1450 سال پہلے عطا فرمائے تھے۔ دنیا کروٹیں بدلتی رہے گی، حالات سے لوگ گزرتے رہیں گے، صدیاں زمانے گزرتے رہیں گے، مگر حضور آخری نبی ہیں۔ تو اس آخری نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے کامل رہنمائی دی ہے۔ اب اس کامل رہنمائی کے اندر انسانی زندگی 2 پہیوں سے چلنے والی گاڑی کا نام ہے، جن میں سے ایک پہیہ اگر مرد کو کہا جائے تو دوسرا عورت ہے۔ تو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور اسلام مرد اور سب کے لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام صرف مردوں کو تعلیم دیتے کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور عورتوں کی رہنمائی نہ کرتے تو کوئی اعتراض کرتا کہ دین کا یہ عورتوں والا ڈپارٹمنٹ خالی رہ گیا، تو اب اس کے لیے نیا نبی آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کا آدھا حصہ جو عورتوں پر مشتمل ہیں ان تک دین پہنچانے کے لیے سرکار نے 1 سے زیادہ نکاح فرمائے ہیں۔ چونکہ اس میں آپ کے سامنے 4 حکمتیں رکھوں گا، اور ان 4 حکمتوں سے پہلے 2 الزامی جواب بھی دوں گا کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اپنی امت کے مردوں کو تو 4 تک کی اجازت دی اور خود 11 فرمائے، تو معاذ اللہ کی رب العالمین اس گوشے کو لے کر کے وہ سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی معصومیت بھی جہاں آ کر تلووں پر پیشانی لگاتی ہیں، وہ معصوم نبی کہ بیت المقدس میں مصلی امامت پر کھڑے ہو تو ہر معصوم نبی ان کا مقتدی بننے میں شرف سمجھے، ایسے پاک نبی جن پر یہ لوگ وسوسے پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بات بہت دھیان سے سننا، اور آگے جس کا جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہو، جو ڈرائیور ہو، کوئی ڈرائیوروں میں اعتراض کرتا ملے اسے سمجھائیں، جو تاجر ہو تجارت میں جو اعتراض کرتا نظر آئے اس کو سمجھائیں، جو ٹیچر ہو وہ وہاں سمجھائیں، سن لو، سمجھ لو اور سمجھا دو اس پیغام کو کہ حضور علیہ السلام کے متعدد نکاح کرنے کی وجوہات کیا تھی اور اسباب کیا تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح جو فرمایا ہے کس عمر میں فرمایا، کس سے فرمایا؟
25 سال کی عمر عموماً عام انسانوں کے لیے جذبات کے جوان ہونے کی عمر ہوتی ہے، خون گرم ہوتا ہے، اس وقت انسان کے احساسات زوروں پر ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں انسان کی خواہشات اور اس کی طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ امام الانبیاء سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی جب آپ کی بھرپور جوانی تھی، اس وقت آپ نے جو نکاح فرمایا ہے وہ خاندان والوں کے اصرار پر فرمایا۔ اعلان نبوت ابھی نہیں کیا ہے، مگر نبی ہے آپ۔ ہم ان فرقوں کی طرف بھی نہیں کہ جو 40 سال سے پہلے نبوت کا انکار کریں۔ ہاں، نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ آپ نبی تو اس وقت تھے جب ابھی آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت آپ نبوت کی شان پر فائز تھے۔ تو غور کریں اس مقام پر کہ 25 سال کی بھرپور جوانی کا عالم ہے، اہل خاندان نے اصرار کیا اور نکاح کا پیغام سامنے سے آیا۔ یہ پڑھیے آپ، نکاح کا پیغام سامنے سے آیا، اہل خاندان کا اصرار تھا، تو سرکار نے 25 سال کی عین شباب اور جوانی کے عالم میں اس عورت سے نکاح کیا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور دو مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ جنس پرستی کا الزام یہ ظالم کس پر لگا رہے ہیں؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 50 سال کی عمر صرف ایک ہی نکاح میں حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری ہیں۔ 50 سال کی عمر ہونے تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے۔ یہی تو زمانہ تھا، اگر آدمی اپنی طبیعت کے تقاضوں کے مطابق کچھ کرنا چاہے تو آدمی 25-30 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ حضور نے اپنی بھرپور جوانی 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، تو ایک ایسی عورت سے جو عمر میں 15 سال بڑی ہیں، ام المومنین ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، ان کے اگلے شوہروں کی اولاد بھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عین جوانی میں ان سے نکاح فرمایا، اور پھر سرکار نے ان کے ساتھ 25 سال مکمل گزارے، اور اس زمانے میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اگر میں یہاں بات کر کے سلام پھیر دوں وما علینا الا البلاغ تو میرے موضوع کا حق ادا ہو گیا، اور بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ اب سرکار 50 سال کی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خاتم النبیین کی شان ہے، تو دیکھا کہ یہ عورتیں اپنے پرسنل مسائل میں مجھے پوچھنے میں حیا محسوس کرتی ہیں، شرماتی ہیں، میرے پاس آتی ہیں، کچھ پوچھتی ہے، کچھ رہ جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حکمتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان ساری حکمتوں کو نگاہ میں رکھ کر 50 سال کی عمر کے بعد دوسرے نکاح فرمائے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ اب ایک بات سننا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے، مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے، اور جنتی ایک مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر۔ تو 40 کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو 4000 مرد۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو
یہ ایک اندازے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، حد بندی کرنے کے لیے نہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کس منزل سے گزر رہا ہوں. آپ کو احساس نہیں ہے؟ میں پل صراط سے گزر رہا ہوں کہ یہاں بات میں اپنے گھر کی نہیں کر رہا ہوں، یہ سید المعصومین کی شان معصومیت پر بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کس راہ سے گزر رہا ہوں. ایک ایک لفظ سنبھل سنبھل کر بولنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں اور غور کریں. جنگ خندق میں کھود رہے تھے خندق، سب صحابہ نے مل کر چٹان کو توڑنا چاہا مگر کسی سے نہ ٹوٹی. سرکار تشریف لائے اور پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں 3 پتھر، پھر بھی سرکار نے ایک کدال مارا تو پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ طاقت کا زور. ارے وہ طاقت ہی تو تھی کہ علی کے منہ میں لعاب اور تھوک ڈال دیا تو وہ خیبر کا دروازہ جسے کئی ہاتھی مل کر کھولے اور بند کریں، علی پاک نے اگر وہ داہنے ہاتھ میں اٹھا لیا تو یہ میرے آقا کے لعاب دہن کی طاقت تھی. 400 جنتی مردوں کی طاقت. 400 کو 100 سے ملٹی پلائی کریں تو 4000 دنیا کے مرد بنتے ہیں. 4000. اور دنیا کے ایک مرد کو کتنے نکاحوں کی اجازت ہے؟ دنیا کے ایک مرد کو کتنے نکاح کی اجازت ہے شریعت میں؟ 4. تو 4000 مرد ہو اور 4000 میں سے ہر ایک کی 4 بیویاں ہو تو 16000 بنے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو 16000 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت تھی. اتنی قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ نے 11 پر حد بندی کی تو یہ نفس کی بہتات نہیں، یہ نفس پر کنٹرول کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی ایک جنتی مرد دنیا کے 100 کے برابر طاقت میں، اور حضور کی طاقت 40 جنتی مردوں کے برابر. تو 40 کو 100 سے ملٹی پلائی کریں تو 4000 بنے. اور 4000 دنیا کے مرد ایسے کہ جن دنیا کے ایک مرد کو 4 کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، تو 4 کو پھر 4000 کو 4 سے ضرب دے دیں تو کتنے بنے؟ 16. 16000 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، یعنی دنیاوی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی حضور میں طاقت اللہ نے دی تھی. مگر اس کے باوجود اگر آپ نے 11 پر انحصار کیا ہے تو کوئی اس کو نہیں سمجھے گا کہ معاذ اللہ یہ نفس پرستی ہے، بلکہ ہر کوئی مانے گا کہ یہ تو نفس پر کنٹرول کرنا ہے. اور وہ بھی سرکار نے 50 سال کی عمر کے بعد دوسرے نکاح کیے. 50 سال کی عمر تک تو ایک ہی پر، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. تو یہ ہے ایک جواب. اور اب میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بہت اہم ہے، اس کو بھی توجہ سے سن لیجئے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار قریش برہم ہوئے، اپنے غصے کو الگ الگ طریقوں سے انہوں نے نکالا، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، وہ سب آپ جانتے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. انہوں نے ایک پلان یہ بنایا کہ ابو طالب کے پاس گئے. ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں تو اس سے کیا مقصد ہے ان کا. اگر وہ سرداری چاہتے ہوں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ہم پورے عرب کا انہیں سردار بنا لیتے ہیں. اگر وہ مالداری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو سارے عرب کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اور اگر وہ حسن چاہتے ہیں تو سارے عرب کی دوشیزاؤں کو، خوبصورت لڑکیوں کو ان کی خدمت میں لا کر رکھ دیں. وہ کیا چاہتے، جو چاہتے ان سے پوچھ لو. صرف
جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سرداری چاہے سردار بنا دیں, مالداری چاہے مال لا کر رکھ دیں, عورتیں اور خوبصورتی چاہے تو خوبصورت عورتیں لا کر رکھ دیں. 40 سال کی عمر میں جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تب یہ پیشکش ہو رہی تھی. اور تب حضور کر کیا رہے تھے پتہ ہے؟ ایمان کے کانوں سے سنو ان باتوں کو اور لذت اٹھاؤ. تب حضور کرتے کیا تھے؟ جب انہوں نے پورے عرب کی خوبصورت بچیوں کو لا کر قدموں میں رکھنے کی بات کی تھی تب سرکار کیا کرتے تھے؟ تب سرکار کئی دن کا کھانا لے کر غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے. وہ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی کہ جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس حرا کی گھاٹی میں کھانا لے کر جاتی تھی. اور یاد رکھو اس بات کو, یہ ایک خصوصیت اور جزوی فضیلت صرف خدیجۃ الکبریٰ کی ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ حضور کے لیے کھانا لے کر غار حرا میں جا رہی تھی اور ان کا پاؤں پھسل گیا, تھوڑی چوٹ آئی, ادھر حضور کی طرف چلنے میں تھوڑی چوٹ آئی. حضور کی طرف چلنے میں چوٹیں آئیں تو گھبرا کے واپس نہ پلٹو, مضبوط قدم جما کر آگے چلنا شروع ہو جاؤ, ورنہ اس دین میں بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے. بزدل پہلے ہی سے کنارہ کش رہے. اس دین کے اندر اہل عزیمت کا کام ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب پاؤں پھسلا لگا واپس نہیں ہوئی بلکہ اپنی پوزیشن کو سنبھال کر آگے چلی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچی. ادھر حضور کی راہ میں انہیں ٹھوکر لگی, ادھر سدرا سے جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور جبریل نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں خدیجہ آ رہی ہے. اللہ کو آپ کی خدمت کرنا خدیجہ کا اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا محبوب خدیجہ آئے تو خدیجہ کو اللہ کا سلام کہنا, خدیجہ کو اللہ کا سلام کہنا. عائشہ صدیقہ کو جبریل نے سلام کہا ہے مگر اللہ کا سلام میرے پڑھنے میں نہیں آیا, لیکن خدیجہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا. وہ اللہ کا سلام کب آیا تھا پوچھو سیرت میں؟ وہ اسی وقت آیا تھا جب حضور اعلان نبوت کے زمانے میں کئی دنوں تک غار حرا کی تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو پیشکش تو سامنے سے ہو رہی تھی, خوبصورت عورتیں دینے کی بات تو سامنے سے اہل عرب خود کر رہے تھے, مگر حضور علیہ السلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا, قبول نہیں فرمایا. سرکار نے تو یہاں تک فرمایا تم یہ خوبصورت عورتیں دے کر مجھے دین سے روکنا چاہتے ہو, میرے ایک ہاتھ میں تم سورج لا کر رکھ دو اور ایک میں چاند لا کر رکھ دو, پھر بھی میں حق کی دعوت دینے سے واپس نہیں ہو سکتا. میں دین کی دعوت ضرور دوں گا, اللہ کے ایک ہونے کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا, اپنی نبوت اور رسالت کی طرف لوگوں کو ضرور بلاؤں گا. حضور نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. یہ تو 40 سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام کی اس وقت. کیا جواب ہے اس کا ان کے پاس جو اعتراض کرتے ہیں؟ دوستان محترم, تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حضور کے 11 نکاح کرنا یہ بھی ضبط نفس ہے کہ جنہیں 16,000 کی طاقت ہے وہ 11 پر بس کر لے, تو آپ بھی تو سمجھو کچھ. وہ طاقت ہی تو ان کی تھی. اللہ اکبر. آدمی ہوائی جہاز جتنی تیزی سے اڑتا ہے اس تیزی سے اگر آدمی کا وجود اڑایا جائے تو وجود پھٹ جائے, ختم ہو جائے. حضور اس سے تیز رفتار, کئی گنا زیادہ تیز رفتار, وہ اتنی تیز کہ براق کا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. حضور اتنی تیز سواری سے گئے بھی اور آئے بھی اور جسم بھی سلامت ہے. یہ حضور کی طاقت جسمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اب دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مختلف شادیاں کی ہیں، اس پر میں نے 2 راز آپ کے سامنے ابھی تک کھولے ہیں۔ ایک راز 40 جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنوں کے برابر؟ بولو تو صحیح، 100 کے برابر۔ تو حضور میں دنیا کے مردوں کی طاقت کتنی تعداد برابر ہوئی؟ 4000۔ اور ان 4000 میں سے ایک ایک مرد کو جو دنیا میں ہے، حضور کی شریعت میں کتنی عورتوں سے نکاح کی اجازت؟ تو ان 4000 میں کتنی عورتوں سے نکاح کی طاقت ہے؟ 16000۔ تو جہاں 16000 کی طاقت ہے وہاں 11 پر اکتفا کر لیں، تو یہ نفس پر عمل کرنا نہیں، نفس کو دبانا ہے۔ اور پھر نفس پر عمل کی بات تم کرتے ہو تو وہ تو خود ہی سامنے سے پیش کیا جا رہا تھا، مگر حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ اس سے پتا چلا ان نکاحوں کا مقصد نفس ہوتا تو یہاں دونوں جگہ 11 پر نہ ہوتا، ہزاروں تک جاتا، اور ادھر پیشکش قبول کر لیتے، مگر نہ ادھر 40 سال کی عمر میں پیشکش قبول کی، نہ یہاں 11 سے آگے ہزاروں تک گئے۔ پتا چلا کہ ان شادیوں کے اندر نفس کا دخل تو کیا ہے؟ پھر وہی سمجھا رہا ہوں۔ اب میں اپنے اصل موضوع پر اب آ رہا ہوں، یہ تمہید تھی، اب بات اصل سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نکاح فرمائے، تو اس میں 4 مقصد میں آج کی اس محفل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی 1-2 پیش کر سکوں یا زیادہ، جو وقت میں اجازت ہوگی اس اعتبار سے میں کروں گا۔ پہلی دونوں باتوں سے ثابت ہوا کہ نفس مقصد نہیں ہے۔ نفس مقصد ہوتا تو بھر جوانی میں ہی کرتے، نفس مقصد ہوتا تو ہزاروں میں کرتے، نفس مقصد ہوتا تو اہل عرب کی پیشکش قبول کر لیتے، مگر نہ پیشکش قبول کی، نہ بھر جوانی میں 1 سے زیادہ کیے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشکش کو قبول کیا۔ اس سے پتا چلا کہ ان شادیوں میں نفس مقصد نہیں ہے، تو کیا مقصد ہے؟ تو پہلا مقصد، حضور آخری نبی تھے، اس لیے اپنی امت کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو خواتین کا ہے، ان تک خواتین کے مسائل اور خواتین کا علم پہنچانے کے لیے حضور نے 50 سال کی عمر کے بعد دوسرے نکاح فرمائے ہیں، دین پہنچانے کے لیے، دینی علم پہنچانے کے لیے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اس طرح نکاح فرمایا۔ دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ انصار کی ایک عورت آئی، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غسل حیض کے متعلق سوال کیا، ماہواری کے غسل کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدھا سوال کر لیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اب میں پوری بات نہیں عرض کرتا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بتایا، کچھ تھوڑا بتایا کہ اس طرح کرو۔ تو وہ پوچھنے لگی یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اس انصاری عورت کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں ان کو تنہائی میں لے گئی، اور اسے پھر جو مسئلہ حضور نے شارٹ میں بتایا تھا اس کی تفصیل تنہائی میں لے جا کر اس انصاری عورت کو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے مکمل بتائی۔ ایک تو یہ واقعہ، ایک اور بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم، ام سلمہ زوجہ نبی پاک ہے، اور یہ ام سلیم ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور حضرت ام سلمہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت ام سلیم نے سوال کیا
کہ مجھے بتلائیے کہ عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ غسل کرے گی؟ یہ سوال حضور سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے جسم کپڑوں پر تو وہ ضرور غسل کریں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو دھیان سے، کہ اے ام سلیم، تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، میں عورت ہوں اور تو عورتوں کا مسئلہ اتنا پرسنل وہ سامنے آ کر حضور سے پوچھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اب حضور کی پاک بیوی پوچھ رہی ہیں حضور سے کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، احتلام اگر عورتوں کو نہیں ہوتا تو پھر بچہ کبھی کبھی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، ماں کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہیں بھی جواب دیا۔ اس وقت بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پر تعجب کیا اور کہا کہ تو رسوا کر رہی ہیں عورتوں کو، ایسے محفل میں آ کر حضور سے ڈائریکٹ پوچھ رہی ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ عورتوں کا ایک پورا حصہ انسانوں میں جدا ہے، جن کے مسائل حیض کے، نفاس کے، استحاضہ کے، ان کی طہارت اور پاکیزگی کے، ان کے گھریلو معاملات کے، وہ بالکل ایک جدا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال اپنے گزارنے کے بعد دوسرے 10 نکاح اس لیے فرمائے تاکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میری چھوڑی ہوئی کسی بات کو کوئی پہنچانے کے لیے نبی نہیں پیدا ہوگا، جو کچھ پہنچانا ہے وہ مجھے ہی پہنچانا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے 50 سال کی عمر کے بعد 10 عورتوں کے ساتھ جو نکاح فرمائے ہیں وہ حضور نے دین کا علم عورتوں تک پہنچانے کے لیے فرمائے ہیں۔ یہ ایک دینی مسئلہ تھا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ام المومنین ماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دین تک علم پہنچا، اب اس میں بھی سرکار کے نکاح میں جتنی بھی 11 بیویاں آئی ہیں نا، ان میں صرف ایک کنواری آئی ہیں، باقی سب کے سب بیوہ عورتیں تھیں۔ اب یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے نا کہ کوئی نفس کے تقاضوں پر عمل کریں تو وہ بیوہ سے کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو حضور نے انہیں خوش دیکھا تو سرکار نے فرمایا بہت خوش ہو، شادی ہو گئی ہے کیا؟ کہا حضور شادی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا بیوہ سے کی یا کنواری سے؟ انہوں نے کہا حضور بیوہ سے کی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی؟ کنواری سے کرتے تو اچھا رہتا کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، اور سرکار نے فرمایا کہ جو تمہاری عمر کے تقاضے ہیں تو تم اس کے ساتھ کنواری کے ساتھ کرتے تو یہ اور زیادہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو پتہ سرکار کو بھی تھا، علم سب کچھ سرکار کو تھا، چاہتے تو سرکار بھی یہ نکاح فرماتے، مگر سرکار نے 10 نکاح جو فرمائے ہیں وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ فرمائے ہیں، صرف ایک نکاح کنواری کے ساتھ فرمایا، وہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ اور اس میں بھی حکمت یہ تھی، بہت دھیان سے سنو، عائشہ صدیقہ سے چھوٹی عمر میں لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے علماء نے اس کی الزامی جواب میں ان کو ان کے گھر کی باتیں دکھائی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہوں گے، مگر میں یہ صرف بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ جتنی بھی میرے نکاح میں عورتیں آئی ہیں وہ بیوہ ہیں، ان کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ کہیں کفر میں گزرا ہے، کہیں شرک میں گزرا ہے، کہیں دوسری قوموں کی رسم و رواج میں گزرا ہے۔ سرکار چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بیوی میرے نکاح میں آئے کہ جو ابتدا ہی سے نبوت کے ماحول میں بڑھے
اور جس نے آنکھ کھولی ہو تو ایمان والے گھر میں کھولی ہو، تو وہ عائشہ صدیقہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد ان کے گھر عائشہ پیدا ہوئی تھی۔ عائشہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی جب ان کا باپ بھی مومن، ماں بھی مومن، جن کا باپ بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھتا، جن کی ماں بھی حضور کی خدمت کرتی، تو حضور چاہتے تھے کہ ایک ایسی عورت میرے نکاح میں آئے جس پر کسی اور ماحول کا کوئی اثر نہ ہو، کسی اور رسم و رواج کا کوئی اثر نہ ہو، وہ پروان چڑھی ہو بلکہ پیدا ہی مومنانہ گھر میں ہوئی ہو، اور وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹی ہو اور پھر میرے ماحول نبوت میں تربیت پائے۔ تو پھر جبریل آتے تھے عرش سے حضور کی بارگاہ میں اور ریشم کے کپڑے میں لا کر عائشہ کی تصویر حضور کو دکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ اللہ نے آپ کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عائشہ کا انتخاب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہے، اور سرکار کی ساری بیویوں میں صرف ایک بیوی تھی جس کے بستر پر حضور بیٹھے ہوتے تو حضور پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ تنہا عائشہ صدیقہ ہے، وہ تنہا عائشہ صدیقہ ہے کہ ان کے بستر پر پاک قرآن کی پاک آیتیں اترتی تھی، اور خود عائشہ اتنی پاک ہے کہ جن کی پاکی میں اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ عائشہ وہ پاک خاتون ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اسلامی علوم جو امت تک آج پہنچا ہے سارے ڈپارٹمنٹ کا، اس کے 4 حصے اگر کیے جائے تو 1,24,000 صحابہ نے مل کر 3 حصوں کا علم امت تک پہنچایا ہے، اور 1 حصے کا علم تنہا عائشہ نے امت تک پہنچایا۔ یہ وہ خاتون ہے۔ سرکار نے فرمایا خذوا شطر دینکم من حمیرہ، تم میرے دین کا ایک حصہ حمیرہ سے سیکھنا۔ سرکار انہیں حمیرہ کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روایتیں، حدیثیں سب سے زیادہ ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، اور ابو ہریرہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے وہ عائشہ صدیقہ کا آتا ہے۔ اتنی زیادہ حدیثیں جنہوں نے امت تک پہنچائی، صرف حدیثیں پہنچائی، ان کے اپنے اقوال جدا ہے، ان کے اپنے فرامین جدا ہے، وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، مگر سیدھے حضور کے فرامین جو پہنچائے وہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہیں۔ یہ حکمت تھی دین پہنچانے کی۔ یہ کفار و مشرکین اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ ان پاک بیویوں نے مل کر کے حضور کے دین کے علم کو مکمل کر دیا ہے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں ان پر۔ عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، حضور کے دین کا اتنا، اکابر صحابہ، اصاغر نہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو آتے تھے کاشانہ عائشہ صدیقہ پر، اور عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے تو عائشہ صدیقہ کی زبان پر فوراً اس کا جواب ہوتا تھا، چونکہ حضور کی ہمراز تھی، حضور نے ان سے نکاح ہی دین پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا ایک مقصد دین کا علم پہنچانا اور دین کی دعوت و تبلیغ تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے یہ نکاح فرمایا، اور دوسرے نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس کی دوسری حکمت دینی اور شرعی مصلحت، دینی اور شرعی، کچھ بولو نا، آپ تو مجھے سمجھ آئے گا کہ آپ واقعی میں سننے کے موڈ میں ہو۔ میں تو اس کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں اس دور میں، اور جو بھی کرنٹ ایشوز ہوتا ہے اس پہ بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں قوم کو، جو بھی ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا۔ نکاح کا ایک مقصد تو دینی علم پہنچانا، اور وہ پہنچا
کہ 4 حصوں میں سے ایک حصے کا علم تنہا عائشہ صدیقہ کے ذریعے امت تک پہنچا۔ یہ مجتہدہ امت ہے، فقیہ امت ہے۔ میں نے صحابہ میں تو کئی مجتہد صحابہ دیکھے، وہ بھی گنے چنے، مگر عورتوں میں نے نہیں پڑھا۔ عورتوں میں میرے علم میں جو ہے وہ صرف ایک مجتہدہ ہے، وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا مجتہدہ کیا شان ہوتی ہے؟ وہ صرف ایک ہے، چونکہ حضور نے ان کے ذریعہ دین پہنچانا مقصد تھا۔ دوسری نکاح کی حکمت، دینی اور شرعی مسئلات، وہ کیا ہے؟ اس پر بھی میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ عرب کے لوگ، جیسے ہم لوگ متبنہ یعنی بچے کو گود لینا، گود لیتے ہیں نا بچے کو، کسی کا بچہ ہم گود لے لیتے ہیں، تو اہل عرب اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے، یعنی جس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب یہ اس کی وراثت میں بھی حصہ پائے گا، اب یہ اس کی عورت کے ساتھ اور یہ اس کی عورت کے ساتھ نکاح کبھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی رسومات عرب میں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح زیادہ کیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بری رسم کا سرکار نے خاتمہ فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ عکاس کی منڈی میں جب ان کو بیچا گیا، حکیم بن حزام لا کر کے حضرت خدیجہ کو دیا کہ یہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، اور حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ غلام میں آپ کو پیش کرتی ہوں۔ ان کے چچا اور باپ لینے کے لیے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، زید تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں روکوں گا نہیں، اور رہنا چاہو تو میں تمہیں بھیج نہیں سکتا۔ تو پھر حضرت زید نے کہا، نہیں، مجھے جو شفقتیں حضور کے در پر ملی ہیں وہ اپنے باپ کے وہاں نہیں مل سکتی، میں یہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت حضور نے کہا تھا کہ اب زید کو کوئی زید بن حارثہ نہ کہے، اب اسے زید بن محمد کہا کرے، اب یہ میرا بیٹا ہو گیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ اب یہ رسم جو چلتی آ رہی تھی اس کے مطابق اللہ کو چونکہ کام لینا تھا محبوب سے، تو شروع محبوب ہی سے کرایا، اور اس کی ترکیب اعلان نبوت سے پہلے سے بنا دی کہ خود محبوب کے گھر میں متبنہ کو حقیقی بیٹا بنوا دیا کہ اس کو زید بن محمد کہا جائے۔ اور پھر جب اس رسم کو توڑنا ہوا، اب کسی کو کہتے کوئی عمل کرتا نہ کرتا، حضور نے خود زید کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جاش سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر ان کا نبھاؤ نہیں ہوا۔ زینب بنت جاش اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھتی تھی، اس لیے ان دونوں میں برابری ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ اب حضور علیہ السلام کو حکم آیا اللہ کا، ان سے نکاح کر لو۔ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی، اور جس منہ بولے بیٹے کو پورا عرب حقیقی بیٹا سمجھتا، اور حقیقی بیٹے کی طرح ہی سب سمجھتے تھے، وراثت میں بھی، حق طلاق وغیرہ کے مسئلوں میں بھی اس طرح چلتا تھا۔ اب اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تاخیر کی اس میں، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، محبوب زید نے جس عورت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس زینب سے تمہارا نکاح فرما دیا ہے۔ اور حضرت زینب حضور کی دوسری بیویوں کے مقابلے میں فخر کرتے ہوئے کہتی تھی، تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح عرش پر خدا نے فرمایا۔ ان کا نکاح زمین پر نہیں ہوا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا زوجناکہا، محبوب ہم نے آپ کا ان سے فرما دیا۔ تو یہ ایک بری رسم کے خاتمے کے لیے تھا۔ اور صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے بھی جب نکاح کا پیغام حضور کا پہنچا تو حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا، حضور آپ تو میرے بھائی نہیں ہیں۔
آپ تو میرے بھائی نہیں ہیں، یعنی حضور بھائی کہہ کر کے پکارتے تھے شفقت کے طور پر. تو وہی جو ماحول تھا کہ بھتیجی کے ساتھ پھر کیسے ہوگا، تو حضور نے اس بری رسم کے خاتمے کے لیے بھی عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا اور حضرت زید سے نکاح فرمایا. تو یہ بھی ایک مصلحت تھی. اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، کہ وہ مصلحت وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، وہ سیاسی مصلحت. سیاسی، جس کو ہماری گجراتی میں راج کارنیاں، کارن، راج کارن یعنی سیاسی مصلحت، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح فرمایا. وہ سیاسی مصلحت کیا تھی؟ بہت دھیان سے سننا. بنی مستلق پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ فرمائی، اور بنی مستلق پر جب جنگ ہوئی تو وہاں کے 100 قبیلے گرفتار ہوئے. 100 قبیلے گرفتار ہوئے. وہ سب غلام اور کنیز باندیا بن گئے. اب ان آنے والوں کے اندر جو ایک عورت تھی جو وہاں کے رئیس سب سے بڑا مالدار تھا، حارث کی بیٹی تھی، جن کا نام جویریہ تھا. جن کا نام جویریہ تھا، حارث کی بیٹی، بنی مستلق کے رئیس کی بیٹی تھی. جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی تو وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، جن وہ لا ترفعوا اصواتکم والی آیت جن کے بارے میں اتری تھی، جو تھوڑا اونچا سنتے تھے، اور اس پر آیت اتری تھی کہ آواز، نبی کی آواز پر آوازوں کو بلند نہ کرو. تو ان کے حصے میں آئی تھی جویریہ. تو حضرت جویریہ نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی پیسے اتنے لے لو اور مجھے چھوڑ دو. تو وہ پیسے طے ہو گئے. وہ پیسے جب طے ہو گئے تو حضرت جویریہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میں نے ان سے چھوٹنے کے لیے پیسے دینے کا وعدہ کر لیا ہے. آپ میری مدد کریں، مجھے پیسے دیں تاکہ یہ درہم دے کر میں ان سے آزاد ہو جاؤں. سرکار نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر بات نہ کروں تمہارے لیے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تم ثابت بن قیس کو پیسے چکا کر آزاد ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے قبیلے میں چلی جاؤ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے پیسے دے کر تمہیں آزاد کر دوں، اور تم سردار کی بیٹی ہو تو نبیوں کے سردار کے نکاح میں آ جاؤ. اگر تم یہ چاہو تو میں یہ بھی تیار ہوں. انہوں نے کہا حضور مجھے تو پھر یہی پسند ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں. حضور کے ساتھ نکاح ہوا حضرت جویریہ کا. صحابہ کرام کو پتا چلا کہ یہ جن کو قیدی بنا کر ہم نے رکھا ہے یہ تو سب ہمارے نبی کے دامادی رشتہ دار بن گئے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، حضور کا دامادی رشتہ جڑ گیا ہے. تو سارے صحابہ نے ایک زبان سے اعلان کیا حضور نے اس خاندان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے، ہم 100 قبیلوں کو حضور کے لیے آزاد کر رہے ہیں. سب کو آزاد کر دیا، اور جتنوں کو صحابہ نے آزاد کیا انہوں نے کہا جس نبی کے غلام اتنے کرم کرنے والے ہیں اب ہم دور نہ رہیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ حضور کی نکاح کی مصلحتیں تھیں. حضور نے اس لیے 50 سال کی عمر کے بعد نکاح فرمایا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اہل عرب بھی اور آج بھی اگر کوئی کسی خاندان میں شادی کر لیتا ہے اس خاندان کی بیٹی سے، تو اب اس خاندان کے لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارا داماد ہے. بلکہ اگر کوئی گاؤں کا بھی داماد ہوتا ہے تو گاؤں میں ہر کوئی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ ہمارے گاؤں کے داماد ہے. اہل عرب میں بھی یہ تھا. حضور نے زیادہ نکاح دین عام کرنے کے لیے پڑھے ہیں، 50 سال کی عمر کے بعد کیے ہیں، تاکہ جن جن کا حضور سے رشتہ جڑا پھر آگے انہوں نے حضور کی مخالفت نہیں کی، آگے حضور سے دشمنی نہیں کی. زیادہ طور پر نکاح حضور نے قریش میں کیے، دیگر قبیلوں میں کیے،
تاریخ میں ایک نکاح حضور کا ایسا نہیں بتا سکتے کہ حضور نے نکاح کیا ہو اور اس نکاح سے دین کو فائدہ نہ پہنچا ہو۔ حضور نے جتنے بھی نکاح کیے ہر نکاح میں دین اور دین ہی کا فائدہ ہوا ہے۔ پہلا نکاح ہی دیکھو سیدہ خدیجہ سے، کیسی امیرہ رئیسہ خاتون تھی کہ پورے عرب کے قافلے جب شام جاتے تھے تجارت کے تو جتنے سب کے اونٹوں پر سامان ہوتا اتنا تنہا خدیجہ کا اکیلی کا ہوتا تھا۔ قرآن میں یہ آیت ہے نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ وہ کیسے غنی کیا تھا اللہ نے؟ سرکار تو یہ بھی کہتے تھے لَوْ شِئْتُ لَصَارَتْ مَعِيَ، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں۔ حضور کو اللہ یوں بھی غنی کر سکتا تھا، مگر حضور کو غنی کیا کیسے؟ تفسیریں پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ کیسے کیا؟ فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، حبیب ہم نے خدیجہ کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ حضور کی پاک نکاحوں کے پاک مقاصد تھے۔ میرے بھائیوں، یہ پاک باتیں سمجھنے کے لیے بھی پاک دل اور پاک دماغ چاہیے۔ ہمارے یہاں عورتیں 1 لیٹر دودھ بھی برتن میں رکھتی ہے تو 4 مرتبہ مانجتی ہے کہ کہیں بگڑے ہوئے برتن میں دودھ بھی پھٹ نہ جائے۔ تو بگڑی ہوئے دلوں میں، بگڑے ہوئے دماغوں میں ایسی پاک باتیں نہیں آتی۔ ایسی پاک باتوں کے لیے ایمان والا سینہ چاہیے، ایسی پاک باتوں کے لیے عشق والی سوچ چاہیے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ایسا دل اور ایسی سوچ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی، اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ تو اب کسی کے اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل کی جو بات کی تھی نا کہ کوئی یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عیب ہے، محمد بولے اور پھر یہ کہے کہ یہ عیب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ چونکہ محمد کا معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا، تو گویا اپنے منہ سے یہ بول رہا ہے وہ ذات جس کی سارا جہان تعریف کر رہا ہے اس میں یہ عیب ہے، وہ ذات جس کی عرش و فرش والے تعریف کر رہے اس میں یہ عیب ہے۔ پوری دنیا کہے گی عرش و فرش والے جس کی تعریف کر رہے ہو اگر تو اس میں عیب نکلتا ہے تو سب سے بڑا عیب ہی تو خود ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شان۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے۔ یہ ہمارے ساتھیوں نے جو ریکارڈ کر کے آگے بھیجتے ہیں اس کو بار بار سنیے، یاد کیجئے، اور جہاں موقع ملے کوئی ایسی بات نکلے تو پھر ان باتوں کے ذریعہ جواب دیجئے، تاکہ میں ایسے درجنوں ہزاروں واقعات پڑھ چکا ہوں، جانتا ہوں کہ اگر سچے عشق کے ساتھ ایسی ایک بات بھی سنا دی تو خدا کی قسم وہی ساری نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہے اور وہ بخشش کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو کام کیا کرو، یہ کام سارے فرائض واجبات نیکیوں کے کرو، اور پھر اس میں یہ کہو کہ یا اللہ اس میں کوئی نکتہ پسند کر لینا۔ سمجھ آ رہی؟ کچھ کیے بغیر یہ کہو گے کہ نکتے نواز ہے وہ، تو نکتہ کر تو صحیح۔ تو یہ اپنے نفس کو دھوکہ مت دو، جیسے آج محفل میں بیٹھے ہو ایسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ میں حاجی صاحب ابھی عصر بعد میں اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا، میں نے یہ کتاب ابھی کھولی نہیں ہے، میں نے ایک ٹاپک اس میں دیکھا تھا اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ میں نے چاہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، پھر میں آتے آتے میرا موضوع بدل گیا، تو پھر میں نے اس موضوع پر گفتگو کر لی۔ لیکن یہ ایک ٹاپک ہے کہ اولاد، اب یہ تو آپ سب بزرگ لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، مگر بچے بہت کم ہیں، نوجوان نسل جو اسکولوں میں جاتے ہو بہت کم نظر آ رہی۔ ان کا کیا جائے گا؟ وہ دین کہاں سے سیکھتے ہیں معلوم ہے؟ موبائلوں میں، یوٹیوب پر۔ کس کو سنتے ہیں وہ تمہیں نہیں پتا، تو ان کا کچھ کرو۔
اب یہ جو فصل پکی ہوئی ہے نا آپ کی اور میری، تو اب ہم تو بندھے ہوئے ہیں کھونٹے سے، اللہ تعالیٰ باندھے رکھے اپنے محبوب کے در پر ہم غلاموں کو، مگر ان نئی نسل جو بھاگ رہی ہے نا اس کو پکڑنے کا ہے، اس کا کچھ انتظام کرو، انہیں لاؤ محفلوں میں، ابھی باقی دن بھی باقی ہیں، باقی علماء بھی ہمارے آئیں گے، ان کی محفلوں میں شریک کرو تاکہ محفل میلاد کی برکتیں ملے۔ بٹھاؤ ان کو اور پھر دل سے دعا کرو، دل سے دعا کرو، ان کو لے آؤ پہلے ایک مرتبہ، پھر باپ ہونا دعا کرو، آپ کی دعا قبولیت میں نبی کی دعا کا مقام رکھتی ہے، ان کو لے آؤ اور پھر حضور کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں کہو یا اللہ میلاد کی محفل میں لے آیا ہوں، یہ اولاد بگڑ نہ جائے، بروں کی سنگت نہ چڑھ جائے، بری عادتوں میں نہ چڑھ جائے، ان کو لاؤ ایک مرتبہ، پھر دل سے دعا کرو، انشاءاللہ عز و جل محفل میلاد کا صدقہ ضرور ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو ان سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔